بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو حدیث ضعیف یا حدیث صحیح یا حدیث حسن ہیں تو ان سے دلیل لینے کے بارے میں فصل پڑھی تھی، تو اس کو آپ پچھلے لیکچر کے اندر وضاحت کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ایک اور فصل پڑھیں گے حدیث صحیح کے مراتب کے بارے میں۔ تو اس فصل کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں احادیث کے اوپر، تو ان تمام احادیث کے اندر صحت کے اعتبار سے، یعنی احادیث کی صحیح ہونے کے اعتبار سے سب سے بہتر کتاب کون سی ہے، سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے، اس کا بیان ہے۔ تو یاد رکھیں، اس بات پر جو علماء ہیں ہمارے مشرقی علماء، اس پر اتفاق ہے کہ تمام کتب پر جو مرتبہ جسے حاصل ہے وہ صحیح بخاری ہے، یعنی کتاب اللہ کے بعد تمام کتابوں کے اندر احادیث کی صحت کے اعتبار سے جس کا مرتبہ ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ حدیث کا صحیح ہونا حدیث کے قابل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جو صحیح تو ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، جیسے رفع الیدین۔ تو یہ رفع الیدین والی جتنی بھی احادیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ہیں، تو وہ صحیح تو ہیں، ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو حدیث کا صحیح ہونا اس کے قابل عمل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج فصل پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فصل فی مراتب صحیح ہے، صحیح کے مراتب کے بارے میں فصل۔ صحیح البخاری یہ اعلی الصحاح، تو جو صحاح ستہ ہیں، حدیث کی 6 بڑی جو کتابیں ہیں، ان پر صحیح بخاری کا مرتبہ اعلیٰ ہے، یا صحیح بخاری صحاح ستہ سے اعلیٰ ہے۔ کس میں؟ صحت میں۔ جس اعتبار کی احادیث صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کی ہیں، تو اتنی صحت والی احادیث دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہیں۔ یعنی صحیح ہونے کے اعتبار سے جو صحیح بخاری ہے وہ تمام کتب پر اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں لما تفاوتت مراتب الصحیح ہے، جب صحت کے مراتب یا صحیح کے مراتب مختلف ہو گئے، تفاوتت جب مختلف ہو گئے صحیح کے مراتب۔ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا نا کہ جو حدیث صحیح ہے تو اس کے اندر بھی مراتب ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ صحیح ہوتی ہیں، اور بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کم صحیح ہوتی ہیں۔ تو صحت کے اندر تو سب برابر ہیں، لیکن زیادتی یا کمی کے اعتبار سے ان کے اندر فرق ہے۔ تو کہتے ہیں جب صحیح ہونے کے جو مراتب مختلف ہو گئے، تو وَالصِّحَاحُ بَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ، اور جو صحیح ہیں وَالصِّحَاحُ اور صحاح ستہ، ان میں سے بعض پر صحیح ہیں، یعنی صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے بعض اصح ہے، یعنی سب سے صحیح، اور بعض ان سے کم ہیں۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي تَقَرَّرَ عِنْدَ جمہور المحدثین ان صحیح البخاری مقدم علی سائر الکتب المصنفۃ۔ فَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي تَقَرَّرَ عند جمہور المحدثین ان صحیح البخاری مقدم علی سائر الکتب المصنفۃ۔ تو جان لو کہ جو بات جمہور محدثین کے نزدیک مقرر شدہ ہے، جان لو کہ جو بات جمہور محدثین کے نزدیک پختہ ہیں، مقرر ہیں، تو وہ بات یہ ہے کہ صحیح بخاری تمام لکھی گئی کتابوں پر
الکتب المصنفتی تمام لکھی گئی کتابوں پر مقدم ہے، یعنی صحیح ہونے کے اعتبار سے صحیح بخاری تمام کتابوں میں فوقیت رکھتی ہیں، تمام کتب میں یہ مقدم ہے، یعنی پہلا مرتبہ اس کا ہے۔ حتی قالوا اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، یہاں تک کہ ان علماء نے فرمایا یا ان علماء نے کہا کہ تمام کتابوں میں اصح الکتب یعنی تمام کتابوں میں کتاب اللہ کے بعد تمام کتب میں صحیح اصح الکتب، کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب صحیح بخاری ہے، یا پھر کتاب اللہ کے بعد تمام کتابوں میں صحیح اصح کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ تو یاد رکھیں یہاں پر جو اعلیٰ سائر الکتب المصنفت ہے، تو مصنفت کہہ کر کتاب اللہ کو اور آسمانی جو کتابیں ہیں جو سماوی جنہیں کتب سماوی بولا جاتا ہے تو ان کو خارج کر دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کتاب اللہ قرآن مجید ہیں تو ان کے بعد یہاں سے مراد ہے، ٹھیک ہے، جو کتابیں لکھی گئی ہیں جنہوں نے مصنفین نے تحریر کیا ہے، تصنیف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صحیح بخاری ہے یہ تمام کتابوں کے اندر فوقیت رکھتی ہیں اور یہ تمام کتابوں میں مقدم ہے صحت کے اعتبار سے۔ اور بعض جو مغربی علماء ہیں، میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ مشرقی علماء کے نزدیک صحیح بخاری تمام کتب پر مقدم ہے، لیکن جو بعض مغربی علماء ہیں انہوں نے صحیح مسلم کو بھی فوقیت دی ہے تمام کتب پر۔ تو کہتے ہیں وجہ ترجیح صحیح مسلم عند بعض المغاربۃ، جو بعض مغربی علماء ہیں، مغارب بولتے ہیں مغربی کی یہ جمع ہے، بعض مغربی علماء کے نزدیک صحیح مسلم کو ترجیح دینے کی وجہ کہ جو بعض مغربی علماء کرام نے صحیح مسلم کو تمام کتابوں پر ترجیح دی ہے، تو اس ترجیح دینے کی وجہ کیا ہے، انہوں نے یہ ترجیح کیوں دی ہے؟ تو کہتے ہیں وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ رَجَّحُوا صحیح مسلم علی صحیح البخاری، بعض مغربی علماء نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے بہتر ہے صحت کے اعتبار سے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں والجمہور یقولون ان ھذا فیما یرجح الی حسن البیان، تو جمہور محدثین جنہوں نے صحیح بخاری کو ترجیح دی ہے تو انہوں نے بعض مغربی علماء کرام کو جواب دیا ہے، صحیح مسلم کو جنہوں نے صحیح بخاری سے اعلیٰ سمجھا ہے تو ان کو جمہور محدثین نے جواب دیا ہے کہ ان ھذا فیما یرجع الی حسن البیان، صحیح بخاری جس میں لوٹتی ہے، ان ھذا فیما یرجع، یہاں صحیح بخاری جس میں ترجیح پاتی ہے تو وہ حسن بیان کے اعتبار سے، یعنی بیان کرنے کا جو سیاق ہے، احادیث کا جو سیاق و سباق ہے اس اعتبار سے صحیح مسلم ترجیح پاتی ہے، یعنی صحت کا اعتبار نہیں ہے۔ وجودت الوضع و ترتیب، اور ترتیب و وضع کی جو جودت ہے، جودت بولتے ہیں یعنی کسی چیز کو رکھنا، یعنی اچھے انداز سے الفاظ کی ترتیب کو قائم کیا گیا ہے، ورعایت دقائق الاشارات، اور دقیق اشارات کی رعایت کے اعتبار سے، اس نے بیان کا اعتبار کرتے ہوئے یا ترتیب و وضع کا اعتبار کرتے ہوئے یا دقیق اشاروں کی رعایت کرتے ہوئے، ومحاسن النکات فی الاسانید، سندوں میں اچھے نکات کا اعتبار کرتے ہوئے صحیح مسلم کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی صحیح مسلم کے اندر حسن بیان بھی ہے، حسن ترتیب بھی ہے، دقیق اشارات کی رعایت بھی ہے، اور سندوں کے اندر اچھے نکات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس اعتبار سے اس کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے
جو ہمارا مبحث ہے، جو ہمارا محل اختلاف ہے، وہ کیا ہے؟ سند کا صحیح ہونا۔ تو سند کے صحیح ہونے کے اعتبار سے صحیح مسلم کو ترجیح نہیں دی گئی۔ وَحَاذَا خارج عن المبحث، اور ترتیب و حسن سیاق کے اعتبار سے یہ جو ترتیب دی گئی ہے، یہ جو ترجیح دی گئی ہے، حسن سیاق کے اعتبار سے، حسن ترتیب کے اعتبار سے جو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی گئی ہے، یہ ہمارے مبحث سے یعنی محل اختلاف سے خارج ہے۔ کہ ہمارا محل اختلاف کیا ہے؟ کہ کون سی حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح ہے، ترتیب کے اعتبار سے ہمارا بحث ہی نہیں ہے۔ ہمارا بحث ہے حدیث کے صحت کے اعتبار سے، تو صحت کے اعتبار سے انہوں نے ترجیح دی ہی نہیں ہے، تو لہذا والکلام فی الصحت والقوت وما یتعلق بہما، اور کلام جو ہے وہ صحت و قوت میں ہے، صحت و قوت، اور جو ان دونوں کے متعلق ہے، جو ان دونوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو کلام اس کے بارے میں، صحت کے بارے میں، قوت کے بارے میں، یا جو چیز صحت و قوت سے تعلق رکھتی ہے تو کلام اس بارے میں ہے۔ وَلَيْسَ كِتَابٌ يُسَاوِي صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ بِدَلِيلٍ كَامِلِ الصِّفَاتِ الَّتِي اُعْتُبِرَتْ فِي الصِّحَّةِ فِي رِجَالِهِ، اور کوئی ایسی کتاب نہیں، لیسا کتابن، کوئی کتاب نہیں جو صحیح بخاری کے برابر ہو، لیسا کتابن یساوی صحیح البخاری فی ھذا الباب، اس باب میں یعنی صحت و قوت کے باب میں صحیح بخاری کے برابر کوئی کتاب نہیں ہے۔ بدلیل کمال صفات التی، ان صفات کمالیہ، ان کاملہ صفات کی دلیل کے ساتھ، ایسی صفات کاملہ کی دلیل کے ساتھ جن صفات کاملہ کا صحت میں اور اس حدیث کے راویوں میں اعتبار کیا گیا ہے۔ جو پیچھے صفات گزری کہ یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح ہوگی، صحت کے اندر کمال درجے کی ہوگی، یا یہ صفات راویوں کے اندر پائی جائیں گے تو وہ راوی سند کے اعتبار سے وہ سند اعلیٰ سند ہو جائے گی۔ تو جن صفات کاملہ کا اعتبار صحت و روات کے اندر کیا گیا ہے، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جن دلائل کی وجہ سے وہ کتاب صحیح بخاری کے برابر ہو جائے یا صحیح بخاری سے اعلیٰ ہو جائے، تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو صحیح بخاری کے اندر صحیح بخاری کے برابر ہو یا صحیح بخاری سے بڑھ کر ہو صحت کے اعتبار سے۔ وَبَعْضُهُمْ توقف فی ترجیح احدہما علی الآخر والحق هو الاول، تو بعض محدثین نے توقف فرمایا ہے، یعنی بعض نے کسی بھی کتاب کو ترجیح نہیں دی، نہ صحیح بخاری کو دی ہے نہ صحیح مسلم کو دی ہے، یعنی بعض محدثین نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر، فی ترجیح احدہما علی الآخر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں بعض محدثین نے توقف فرمایا ہے، یعنی خاموش رہے ہیں۔ والحق هو الاول، اور جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ پہلی بات ہے جو پہلے گزری کہ صحیح بخاری تمام کتب میں اصح الکتب ہیں۔ تو آج ہم نے اصح الکتب کے حوالے سے تین موقف پڑھے۔ پہلا موقف جمہور محدثین کا، دوسرا موقف مغربی علماء کا، مغربی محدثین کا، اور تیسرا موقف جو امام قرطبی ہیں ان کے حوالے سے بعض محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کو کسی بھی کتاب پر ترجیح حاصل نہیں ہے، اور جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کو تمام کتابوں پر ترجیح حاصل ہے، اور بعض مغربی علماء کا یہ کہنا ہے کہ صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری سے اعلیٰ ہے یا صحیح بخاری سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صحت کے اعتبار سے، لیکن صحیح احادیث صرف
ان کتابوں کے اندر مقید نہیں ہے کہ جو بھی کتابیں جو بھی احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا صحاح ستہ کے اندر ہیں تو صرف وہ ہی صحیح ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور احادیث صحیح نہیں ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض ایسی احادیث ہیں جو صحیح ہیں لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم یا باقی صحاح ستہ کے اندر نہیں ہیں، وہ صحیح ہیں لیکن ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔